عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلٹ ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم حصہ نظم کی 7ویں نظم، جس کا عنوان ہے نوجوان سے خطاب، اور اس کے شاعر ہیں اسرار الحق مجاز، جو مجاز لکھنوی کے نام سے اردو شاعری میں مشہور ہوئے۔ تو سب سے پہلے مختصر سا شاعر کا تعارف، اور اس کے بعد اس نظم کے 2 اشعار کی تشریح میں آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اسرار الحق مجاز لکھنوی اسرار الحق مجاز لکھنوی رومانوی اور انقلابی شاعر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اسرار الحق ان کا نام اور مجاز ان کا تخلص تھا۔ مجاز لکھنوی نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی اور بعد میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے BA کیا۔ مجاز سکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ ترقی پسند شعراء فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، جاں نثار اختر، ظہیر کاشمیری جیسے اہم شعراء کی صف میں ان کی جگہ تھی۔ مجاز فطرت میں رومانوی واقع ہوئے تھے، لیکن حساس طبیعت ہونے کی وجہ سے گرد و نواح میں ظلم و ستم دیکھ کر آنکھ بند نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی شاعری کی بڑی خاصیت شاعری میں غنائیت، روانی اور آسانی ہے۔ ان کے ہاں اداسی، تھکن یا مایوسی نہیں، بلکہ زندگی سے سرشار لہجہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس نظم کا پہلا شعر: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ جلال کے معنی عظمت یا بزرگی یا رعب و دبدبا، آتش کے معنی آگ، برق کے معنی بجلی، سحاب کے معنی بادل، اجل کے معنی موت، کانپنا، ڈرنا یا لرز جانا، اور شباب کے معنی جوانی۔ اس شعر میں شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ اے نوجوان، آگ کی سی تندی اور تیزی کو اپنی ذات کا حصہ بنا لے، سستی اور کاہلی چھوڑ دے، اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کر، بجلی کسی کڑک، بادل کسی گھن گرج پیدا کر، کیونکہ جب تیرے اندر یہ صفات اور خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو تیرے سامنے آتے ہوئے موت بھی کانپ اٹھے گی۔ دراصل شاعر کی خواہش ہے کہ نوجوان اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر کے انہیں بروئے کار لائیں، یعنی ان سے خود بھی مستفید ہوں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ شاعر کے مطابق نوجوان کو اس قدر پرعزم اور جرأت مند ہونا چاہیے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جائیں اور زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دے کر امر ہو جائیں، یعنی ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کمال کے درجے کو پہنچ کر انسانیت کی معراج کو پا لیتا ہے تو پھر اسے موت نہیں آتی، بلکہ وہ بقائے دوام پا لیتا ہے۔ بقائے دوام کا مطلب ہمیشہ کی زندگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدا کے معنی آواز،
تیشا اینٹ یا پتھر توڑنے والا یا چھیلنے والا اوزار، سنگ پتھر کو کہتے ہیں اور خشت کے معنی ہوتے ہیں اینٹ، تو سنگ و خشت کا مطلب ہوا پتھر اور اینٹ۔ چنگ اور رباب یہ موسیقی کے دو سازوں کے نام ہیں، آلات موسیقی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر نوجوان کو محنت اور عمل کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نوجوان، تجھے سرود و رباب کی رنگینیوں میں نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ تیرا کام صرف محنت ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ تجھے رقص اور موسیقی سے ہی شغف نہیں رکھنا چاہیے، تیرا نغمہ مزدور کے تیشے کی آواز ہونی چاہیے، اور تو سنگ و خشت سے اپنے لیے ساز و آواز کا سامان پیدا کر، یعنی تیرے لیے موسیقی کی آواز جو ہے وہ مزدور کے تیشے کی آواز ہونی چاہیے۔ شاعر دراصل نوجوان کو عمل پر ابھار رہا ہے، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے نوجوان فرض شناس ہوں تو وہ قوم ترقی کی منازل طے کرتی ہے۔ شاعر نوجوانوں کو اس دنیا کی ظاہری رنگینیوں اور دلچسپیوں سے دور رہتے ہوئے اپنے فرائض کی ادائی کے لیے ترغیب دے رہا ہے اور انہیں عمل پر اکسا رہا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی عیش و عشرت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو تکلیفیں برداشت کرنے کا نام ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، یعنی پہلا اور دوسرا شعر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اگلے لیکچر میں اگلے 2 اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔